نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله العلي العظيم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کچھ کاموں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ وہ کام بہت سارے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ان کاموں میں یا یہ کہیے کہ ان گناہوں میں 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان میں یہ دیکھا جاتا ہے عام طور سے کہ اکثر و بیشتر ان 3 گناہوں میں دیندار طبقہ مبتلا ہو جاتا ہے اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی ان 3 کاموں میں مبتلا ہیں اور ان سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب جن 3 گناہوں میں اہل تقوی، اہل دین، دیندار لوگ مبتلا ہوں وہ کتنے خطرناک گناہ ہوں گے اس کا اندازہ لگانا مشکل مسئلہ ہے۔ ان 3 گناہوں میں پہلا گناہ ہے غیبت کا گناہ۔ غیبت یہ ایسا عمومی گناہ ہوتا جا رہا ہے کہ غیبت کے ذریعے بڑی بڑی مجلسیں دراز سے دراز ہوتی چلی جاتی ہیں۔ عوام تو عوام، خواص کی مجلسیں بھی غیبت سے خالی نہیں۔ مجلسوں کا ذائقہ ہی جب بنتا ہے، مجلسوں میں مزہ ہی اور لطف جب آتا ہے ہمیں جب کسی کی غیبت کی جا رہی ہو، کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہو۔ کبھی کسی کا پردہ فاش کیا جاتا ہے، کبھی کسی کا پردہ چاک کیا جاتا ہے، کبھی کسی کی زندگی کے معاملات کو بیان کیا جاتا ہے، کبھی کسی کے گھریلو مسئلوں پہ روشنی ڈالی جاتی ہے، کبھی کسی کے کاروبار پہ روشنی ڈالی جاتی ہے۔ الغرض مختلف انداز کے اندر ہم اور آپ غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور غیبت میں شامل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرنے میں شرکت کرتے ہیں۔ حالانکہ غیبت قرآن کریم کے اعتبار سے یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو ہمارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ فَإِنَّ صَاحِبَ الزِّنَا، اس لیے کہ زنا کرنے والا
تابہ توبہ کرتا ہے، فیتوب اللہ، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر غیبت کرنے والا اللہ سے توبہ کرے تو اللہ اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک جس آدمی کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگے۔ اس لیے ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ غیبت جیسے گھناؤنے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ہمارے آقا علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے سوالیہ انداز میں خود بھی صحابہ سے معلوم کیا، اتدرون ما الغیبہ، تم جانتے ہو غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں کہ غیبت کیا چیز ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے غیبت کی تعریف فرمائی، ذکرک اخاک بما یکرہ، تم اپنے مسلمان بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرو کہ اگر اس کو اس ذکر کا پتہ لگ جائے کہ میرا بھائی فلاں طریقے سے مجھے بات کہہ رہا تھا تو وہ اس کو ناپسند سمجھے، وہ اس کو پسند نہ کرے۔ ایسے انداز میں آپ جو اپنے بھائی کا ذکر کرو، یہ غیبت ہے۔ ذکرک اخاک بما یکرہ، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات ہم بیان کر رہے ہیں اگر وہ بات اس میں موجود ہو، ایک آدمی کے اندر ایک برائی ہے اور ہم اس برائی کو بیان کر رہے ہیں اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، تو کیا تب بھی غیبت ہوگی؟ آپ نے فرمایا اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے اور آپ اس برائی کو بیان کر رہے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں موجود نہیں اور پھر بھی آپ بیان کر رہے ہو تو یہ بہتان ہے، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن آپ اس کو پھر بھی بیان کر رہے ہیں، پھر بھی اس کو کہہ رہے ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہے۔ اور بہتان کا گناہ غیبت کے گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے ہماری شریعت ہمیں غیبت کرنے سے منع کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے لوگوں کوئی ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی بیان نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا مردے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ دو عورتیں ہمارے آقا حضرت نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں، آپ نے ان کے آگے پیالہ رکھا اور ان سے کہا کہ اس میں قے کرو۔ انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو گوشت نہیں کھایا جو ہم قے کریں گے۔ آپ نے فرمایا اس میں قے کرو، تو انہوں نے جو قے کی ان کے حلق سے گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں عورتیں ابھی کسی کی غیبت کر کے آئی ہیں، اور غیبت کرنا مردے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے جو یہ نکلا ہے۔ تو یہ جو ایک دوسرے کی برائی کا سلسلہ ہے، ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کا مسئلہ ہے، ایک دوسرے کو تکلیف دینے کا مسئلہ ہے، ایک دوسرے کے عیب تلاش کرنے کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ عیب جو اور عیب گو برباد ہوں گے۔ عیب جو، عیب کا تلاش کرنے والا کہ اس کے اندر کیا کمی ہے، اس کے اندر کیا کمی ہے۔ عیب گو، کسی کے عیب کا آپ کو پتہ لگ گیا اور پھر آپ اس کو بیان فرماتے ہیں دوسرے لوگوں کے سامنے۔ عیب ڈھونڈنے والا بھی جہنم میں اور عیب بیان کرنے والا بھی جہنم میں۔
کسی کو برے لقب سے پکارنا، برے لقب سے، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے یاد مت کرو، منع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایسے انداز میں کسی کا ذکر مت کرو کہ جس سے اس کو تکلیف ہو۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہ بات اس کے منہ پہ بھی کہہ دیں گے، جو بات ہم اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں ہم تو یہ بات اس کے منہ پہ بھی کہہ دیں گے، اور منہ پہ بات کے کہنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اگر کوئی آدمی منہ پہ بات بیان کرتا ہے تو اس کو کیا نہیں کر سمجھتے؟ گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ چاہے آپ کسی کے منہ پہ اس کی برائی کر رہے ہیں اور چاہے آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں، باہر دو صورت غیبت ہے، باہر دو صورت غیبت ہے۔ سامنے بیان کرو تو بھی غیبت اور پیچھے بیان کرو تو بھی غیبت۔ ہاں مصلحانہ انداز میں اگر آپ بیان کر رہے ہیں، خیر خواہی کے انداز میں، جیسے باپ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے اس کی برائی بیان کر کے کہ دیکھو تم نے یہ کام کیا ہے، ایسے کام مت کرو، اگر باپ جیسی شفقت آپ کو اپنے بھائی سے ہے اور آپ اس کو بیان کر رہے ہو تو یہ کیا ہے؟ پھر یہ غیبت نہیں ہو۔ لیکن وہ خیر خواہی والا انداز سامنے والا خود محسوس کر لیتا ہے کہ یہ انداز خیر خواہی کا ہے، یہ انداز طنز کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے کتنے سارے عیبوں پر پردہ ڈالا، کتنے سارے عیوب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے چھپائے۔ اگر ہمیں کسی کے عیوب کا پتہ بھی لگ جائے تو اس کو چھپاؤ۔ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کے ایک عیب پر پردہ ڈالے گا دنیا میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے 70 عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ اور دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ہزارے عیبوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ کتنے ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے، من آنم کے من دانم، جو کچھ میں ہوں وہ میں جانتا ہوں، ہر ایک کی بات ہے۔ کتنے پانی میں کون ہے وہ سب جانتے ہیں۔ بعض لوگ اشارے کر دیتے ہیں، اشاروں مجلس لگی ہوئی ہے اور ایک نے ایک کی طرف آنکھ کے پلک سے اشارہ کر دیا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی عضو سے بھی آپ نے اشارہ کیا ہے وہ بھی غیبت میں شامل ہے۔ کسی عضو سے آپ نے اشارہ کیا تو وہ بھی جو ہے غیبت میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ آنکھ سے اشارہ بھی مت کیجیے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب ہم کسی مجلس کے اندر بیٹھیں تو مجلس میں بیٹھ کر کسی کی تعریف بھی نہ کریں، مجلس میں بیٹھ کر کسی کی تعریف بھی نہ کریں، کیونکہ کوئی آدمی ایک تعریف کرتا ہے مجلس میں بیٹھ کر تو دوسرا آدمی اس کی برائی شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی کا ذکر خیری بھی نہ کریں اگر ذکر شر سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ اور جن حضرات کی ہمارے سے غیبت ہو گئی، اگر وہ لوگ زندہ ہیں ان سے معافی مانگنے کی کوشش کیجیے گا، معافی مانگنے کی کوشش کریں۔ اور معافی کی کیا صورت ہے؟ ہمارے علماء نے بڑی اچھی صورت لکھی ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ اپنے بھائی سے کہہ دیں کہ آپ کے میرے اوپر بہت سارے حقوق ہیں جن کو میں ادا نہ کر سکا، ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ بس اتنا کہہ دیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ کہو کہ میں نے تیری برائی بیان کی، تیری غیبت کی اور جائے تو مجھے معاف کر دے، نہیں، بس اتنا کہہ دیں بھائی آپ کے بہت سارے حق میرے اوپر تھے، میں ان کو ادا نہ کر سکا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف فرما دیں۔ اور اگر وہ لوگ انتقال کر گئے ہوں جن کی برائی کی ہے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان مر جائے اس کی برائیاں بیان مت کرو، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو۔ اور ہم نے ان کی غیبت کی ہے
تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اللہم اغفر لی ولمن اغتبتہ ولمن ظلمتہ، اے اللہ مجھے معاف فرما اور اس کو بھی معاف فرما جس کی میں نے غیبت کی ہے اور جس پر میں نے ظلم کیا. یہ دعا کریں تو غیبت سے اپنے آپ کو بچائیے گا. دوسرا گناہ ان 3 گناہوں میں وہ گناہ ہے بدگمانی کا گناہ. آدمی آٹومیٹک جو ہے بدگمان ہو جاتا ہے. بدگمانی کی وجہ سے بہت سارے فسادات ہوتے ہیں. کوئی آدمی آپ کا دشمن ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا بات کر رہا ہے، آپ گزر گئے، بس آپ کے ذہن میں آ گئی کہ اچھا یہ ہماری باتیں کر رہے ہوں. بدگمانی کا گناہ ایسا گناہ ہے، اگر آپ طواف کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو اور آپ کسی سے بدگمان ہو، بنا خطا بیکار کی باتوں پہ بدگمان ہو جاتے ہیں. بس 2 آدمی آپس میں مشورہ کریں کہ ایک بات فلاں کے بارے میں تو ادھر جا کے کہہ دے اور میں ادھر جا کے کہہ رہا، بس سارے بیٹ میں جائے پھر چرچے سن لو. کسی کے بارے میں کوئی خبر آئے، قرآن ہمیں کہتا ہے، قرآن کی یہ تعلیم ہے، اگر کوئی آدمی تمہارے پاس آ کے کسی کے بارے میں کوئی بات بتلائے کہ بھئی فلاں نے یہ کام کر لیا ہے، اس کی بات کی تصدیق مت کرو جب تک اچھی طرح تحقیق نہ ہو جائے. اور ہمیں کیا ہے، بس پتہ لگنا چاہیے کہ بھئی فلاں نے جو ہے نا کر لیا، بس ایک دم آگے نقل کر دیتے ہیں. یہ بدگمانی کا گناہ بہت خطرناک گناہ ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان بعض الظن اسم، انسان کے بعض خیالات وہ گناہ بن جاتے ہیں. نماز پڑھ رہے ہو، طواف کر رہے ہو اور کسی سے بدگمان ہو، تب بھی وہ گناہ برابر آپ کا لکھا جا رہا ہے. اس لیے بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ بدگمانی بہت خطرناک گناہوں میں، اور اس بدگمانی کی وجہ سے بہت سارے گناہ جنم لیتے ہیں. بہت سارے گناہ، برباد کرنے والے گناہ جو ہیں انسان کو گھیر لیتے ہیں جب انسان کسی سے بدگمان ہو جاتا ہے. کم سے کم جس کے بارے میں آپ کو کوئی خبر معلوم ہوئی ہے، کوئی خبر پہنچی ہے، آپ ایک بار جا کر اس سے پتہ تو کر لیں. بعض مرتبہ کسی نے آپ کو آ کر کہا کہ جو فلاں آدمی آپ کے بارے میں بات کہہ رہا تھا، اب اس کا انداز محبت کا تھا بیان کرنے کا، دوسرے نے ایسے انداز میں آ کے بیان کر دی جس سے دشمنی ٹپک رہی ہو. بعض مرتبہ کوئی انداز محبت کے انداز میں بیان کرتا ہے بات، اور دوسرا اس کو دشمنی کے انداز میں نقل کر دیتا ہے. بات کے انداز سے اندازے لگائے جاتے ہیں کہ یہ بات خیر کی ہے یہ شر کی ہے، اور ہم لوگ ایک دم فوراً، اور وہ بیچ والا جو ہوتا ہے وہ کہے بھئی میرا نام نہ جائے، میرا نام نہ جائے. اکثر جتنے معاملات ہمارے آپس کے جھگڑے فسادات ہوتے ہیں ان میں مین کارن یہ ہوتا ہے کہ ایک بات ہم نے کسی سے کسی انداز میں کہی اور دوسرے نے جا کے اس کو کسی اور انداز میں نقل کر دی، اور بس آپس کی دشمنیاں بڑھتی ہیں، آپس کے جھگڑے فسادات بڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ہلاکت کے در پہ ہو جاتے ہیں. اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ. اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے اگر وہ صحیح ہے جس سے آپ بدگمان ہو رہے ہو، اس کا تو کچھ بھی نہیں بگڑ رہا ہے. نبی علیہ السلام جو ہیں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس آپ کی 2 بیویاں آئیں ملاقات کے لیے. سامنے سے 2 صحابہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا وہ پردہ کر کے دوسری طرف جانے لگے، تو آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا یہ دونوں میری بیویاں ہیں، کہیں آپ بدگمان نہ ہو جانا کہ نبی علیہ السلام کسی اجنبیہ سے نعوذ باللہ مل رہے ہیں. ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہے اور دوسرا بدگمان ہو گیا کہ اچھا وہ تو فلاں کسی عورت کے ساتھ ہے. اب اس کا تو کچھ نہیں بگڑا کیونکہ اس کی تو بیوی ہے، لیکن دوسرا تباہ ہو جائے گا.
دوسرا برباد ہو جائے گا۔ اور یہ جو مسئلہ ہے ایک دوسرے کی خبر جو ہم تک پہنچتی ہے اور ہم اس کو بغیر تحقیق کرے آگے نقل کرتے ہیں، یہ معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہے، یہ معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ اس میں بڑے بڑا طبقہ موجود، بڑے بڑے لوگ موجود، بڑے بڑے دیندار موجود۔ قرآن ہمیں منع کرتا ہے اس بات سے، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کوئی خبر آپ کے پاس آئے اس کی تحقیق کرو پہلے، جو خبر آپ کو دے رہا ہے اس کو وہیں روکو کہ ایک منٹ رکو میں اس سے ڈائریکٹ بات کرتا ہوں، دیکھو بھی پتہ لگ جائے گا سارے مسئلے کا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو بیچ والا آدمی ہے ہمیں بتا رہا ہے، اس کو تو ہم سمجھ لیں یہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کے کہا حضرت فلاں آدمی آپ کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا۔ حضرت نے کہا کیا کہہ رہا تھا؟ کہ جی یہ کہہ رہا تھا، یہ اس نے ساری بتا دی۔ حضرت نے کہا کہ وہ تو میری پیٹھ پیچھے کہہ رہا تھا، تو میرے منہ پہ کہہ رہا ہے، تو میرا کون سا خیر خواہ ہے؟ اگر تو میرا خیر خواہ ہوتا تو مجھے نہ بتاتا اور میرا دفاع وہاں کرتا اس کے سامنے کہ نہیں بھائی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جو آدمی آپ کی برائی وہاں سن کر آپ کو نقل کر رہا ہے اور آپ اس کو اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہو، وہ تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا کہ تو ایسا ایسا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ میں لکھا ہے کہ جو آدمی دوسروں کی برائی آپ کے سامنے کر رہا ہے، آپ بالکل بے فکر رہو، وہ تمہاری بھی کہیں اور جا کے کرے گا، وہ چھوڑے گا نہیں۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی نے ہمیں کوئی کہ جی دیکھو میں بتا رہا ہوں بس تمہیں، وہ اس طرح کی بات چل رہی تھی وہاں آپ کے بارے میں، بھائی تو نے دفاع کیا ہے یا نہیں کیا؟ تو مجھے جانتا ہے یا نہیں؟ تیرا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ اگر تیرا خیال ہمارے بارے میں اچھا ہے، تو ان باتوں کو تصدیق نہیں کر رہا ہے، تو نے وہاں تردید کیوں نہیں کری ان کی؟ جیسے ہی کوئی بات ہمارے سامنے کسی کی آئے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ نہیں فلاں آدمی ایسا نہیں، فوراً اس کی تردید کرو، اسے کہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ بات بالکل بند کرو، ایسا نہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا وہ سن لی اور پھر جا کے جو ہے نا ادھر بتائیں گے جا کے۔ یہ ساری گڑبڑ بیچ کے نقل کرنے والے لوگ کرتے ہیں، اور خبریں جو ہے اس طرح برائی کی خبریں، تو ایک آدمی پوری رات تہجد پڑھ رہا ہے، پوری رات نفلیں پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے بیچارہ، اس کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، کہیں بھی اس کا ذکر نہیں سنتے ہم کہ بھائی فلاں تو بہت عبادت کرے، سنتے ہی نہیں ذکر۔ اور اگر اس سے کوئی برائی ہو گئی، اگر اس سے کوئی انسانی بشریت کے تقاضے سے کوئی گناہ ہو گیا، بس ہر مجلس کے اندر اس کے تذکرے ہوں گے۔ نیکی کا بھی ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کا بھی ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی آ کر آپ کو یہ کہے کہ فلاں آپ کی برائی کر رہا تھا، اس سے یہ کہو، پوچھو اس سے کہ بھئی جب وہ میری برائی کر رہا تھا تم نے کیا کہا، تم بتاؤ۔ کہ جی میں تو خاموش رہا، میں کیا کہتا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ تم بھی اس گناہ میں شامل ہو۔ ایک دم بدگمان ہو جانا یہ ہماری نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے، نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ایک غیبت کا گناہ اور ایک بدگمانی کا گناہ، ایک تیسرا گناہ اور ہے، وہ ہے حسد کا گناہ۔ حسد ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا، ایک دوسرے کو تجارت کوئی اچھی کر رہا ہے، اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی اس کی تجارت اچھی کیوں چل رہی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، ختم۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، پہلی امتوں میں دو بیماریاں تھی، وہ ہماری امت میں نہیں تھی لیکن آہستہ آہستہ ہماری امت میں بھی آ گئی۔
ایک بیماری حسد کی ہے اور ایک بیماری ایک دوسرے سے کینہ کپٹ دشمنی رکھنے کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حسد اور بغض یہ کہو یہ موڑنے والے ہیں، اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالوں کو موڑتے ہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی حسد اور بغض رکھتا ہے ایک دوسرے سے، اس کا دین موڑ دیتے ہیں، یہ دونوں چیزیں دین کو موڑ دیتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کاد الحسد ان یغلب القدر، اگر تقدیر کے اوپر کوئی چیز غالب آتی تو حسد غالب آتی۔ خطرناک گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کونو عباد اللہ اخوانا، سارے اللہ کے بندے ہیں، سب بھائی بھائی بن کرو۔ تو ایک دوسرے سے حسد کرنا، یہ تینوں گناہ ایسے ہیں جو دیندار طبقے میں پائے جاتے ہیں۔ غیبت کا گناہ بھی، بدگمانی کا گناہ بھی اور حسد کا گناہ بھی، تینوں دیندار طبقے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر جلن پیدا ہوتی ہے دل میں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، نبی علیہ السلام کو کہ اللہ مجھے بچا حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ حسد والے کے شر سے آپ بچنے کی دعا کرو۔ تو اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، حسد سے محفوظ رکھو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک کتاب کے اندر کہ ایک آدمی بازار کے اندر چند ٹوکریاں رکھ رکھی تھی اور اس میں سامان بیچتا ہوا جا رہا تھا، سامان بیچتا ہوا جا رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا لے لو فلاں چیز، لے لو فلاں چیز۔ اب وہاں چند عورتیں اس کے پاس اکٹھے ہو کے آئیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹوکری ہے اور اس میں تھیلیاں بندھی ہوئی ہیں۔ ان عورتوں نے کہا کہ ان تھیلیوں میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا تمہارے دینے کی نہیں ہے، ان تھیلیوں میں جو چیز ہے وہ تم نہیں خرید سکتی اسے۔ کیوں؟ کہ یہ تھیلیاں جو ہیں ان میں حسد ہے، کہ یہ کس کے لیے ہے؟ کہ یہ دیندار لوگوں کے لیے ہے۔ وہ شیطان تھا کہ میرے پاس الگ الگ گناہ ہیں، مثلا ہرس اور لالچ کا گناہ وہ عورتوں کو بیچ رہا ہے، اور حسد کا گناہ وہ دیندار لوگوں کو دے رہا ہے کہ یہ دیندار لوگ خریدیں گے، وہ حسد کریں گے ایک دوسرے سے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو محفوظ رکھو ان تین گناہوں سے۔ اور صوفیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو ان تین گناہوں سے بچا لے، غیبت، بدگمانی اور حسد، کہ وہ وقت کے ولیوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اللہ تعالی کے پاس پہنچنے کے جو درجات ہیں ترقی کے، انسان اتنی جلدی طے کرتا ہے اگر وہ ان تین گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، غیبت سے بچا لے، ایک دوسرے سے سوء ظن، بدگمانی سے اچھا گمان رکھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان والے کا گمان ایمان والے کے حق میں بہتر ہی بہتر ہو سکتا ہے، بہتر ہی بہتر ہو سکتا ہے، کوئی برا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تینوں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔